نال کعبے دا طواف کردے نے نالے کہندے نے اس کلمے راز یارے اس کلمے راز یارے اس ڈبدے تیرے سارے اس ڈبدے تیرے سارے سادے دسیا نبی پیارے پڑھو لا الہ الا اللہ مولا حضرت ابوبکر صدیق نے کعبے دا طواف کردے نے حضرت ابوبکر صدیق کعبے دا طواف کری کافراں دے کناں وچ آواز پے گئی کہ کون جڑا ساڈے دور حکومت دے اندر انہاں کھلن کھلا اپنے رب دا نام پیا لے سارے کافراں نے ویکھیا کہ ابوبکر صدیق جڑا کھلا رب دا نام پیا لے اچانک سارے کافراں نے ابوبکر صدیق پہ حملہ کر دیتا سارے کافر ابوبکر کو پیا مار دے ابوبکر صدیق کا سر زخمی ہو گیا تک مبارک جو خون پیا نکل گئے حضرت ابوبکر صدیق کو سارے کافر پیا مار دے ابو جہل کہنے لگا انو جادو مار دے اج تو بعد کوئی رب دا نام نہ لے ایک کافر کہنے لگا کہ ابوبکر نو نہ مارو اتنی برادری بنی جاتی ہے اتنی برادری نو پتہ لگ گیا انہیں سانو بڑا ہی مارنا ہے انہیں ایک کر کے مارنا ہے ادھر ابوبکر کی برادری والے پہ آتے ہیں ادھر ابوبکر نو ماری جا ابوبکر بے ہوش ہو گئے اپنے مردہ سمجھ کے چھٹ کے تر گئے آپ کی برادری والے برادری والے حضرت ابوبکر صدیق نو اپنے ہاتھوں سے چم لیا حضرت ابوبکر صدیق نو لے کے اپنے گھر ٹر گئے ماں نے دیکھا میرے پتر کا سر زخمی ہو گیا ہے میرے پتر کے سر وچ خون پیا نکل گئے ماں نے پتر کو کلا میں کس لے ابوبکر صدیق دی ماں کہنے لگیا کہ صدیق پترا اٹھ ماں صدقے جاوی اٹھ پترا ماں ماری جاوی پترا تیری ماں مر جائے گی پترا جلدی اٹھ میری ماں تیرے نال گلاں کردیاں ابوبکر صدیق اٹھ دے کوئی نہیں پہلی رات آئی ماں کہنے لگی وے جاؤ کسے حکیم نو لے کے آؤ کسے طبیب نو لے کے آؤ کہ میرے پتر نو سچ کرا دے کہ میرے پتر نو کی ہو گیا اچانک حکیم آیا انہیں ابوبکر صدیق نے شبت دے ہاتھ رکھے ماں نے پوچھا کہ دسو میرے پتر کا کی حال حکیم کہنے لگا اما جی بچے دی امید کوئی نہیں بس صاف چل رہے رات آگی ماں ساری رات سرانے بیٹھ کے پیرونی ماں دیا چیشاں نکل گئی مندرہ دے لڑے پاڑیو پتر کالائے ہوئے پتر کوٹائے ہوئے زمانے میں پتر میں چھنگا کوئی نہ سمجھے پر یونی ماں پر پوچھو یونی ماں بول کے کہنی ہے میرے پتر ورگا سونے کوئی نہیں حضرت ابوبکر صدیق نے ماں کہنے لگیا کہ صدیق پتر کہ آج ایک رات گزر گئی کہ پتر اٹھ دکھا دوسری رات آ گئی ماں شرانے بیٹھ کے روتی ہے ابوبکر صدیق اٹھ دے کوئی نہیں تیسری رات آ گئی ماں دیا چیخاں نکل گئی
لگی کہ پترا تیری ماں مر جائے گی پترا اٹھ کچھ کھا لے اچانک ابو بکر دیا اکھاں کھل گئی ماں نے دیکھا میرے پتر دیا اکھیاں کھل گئی ماں نے پتر سینے نال نہ لیا ماں کہہ لگی وہ صدیق پترا بیٹا تو کی کھانا بیٹا تو کی پینا ماں نے دیکھا پتر دے لب پہ ہل دے رہے ماں نے سنیا ابو بکر صدیق فرماؤں لگے اما جی میں کھانا تجھے نہیں میں پینا مجھے نہیں بس مینو جلدی دسو میرے یار محمد کی حال میرے نبی کی حال کہہ لگی پترا بیٹا تو کی کھانا حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اما جی میں کچھ نہیں کھانا بس جلدی کرو میرے یار کو لے جاؤ آپ دی ماں نے اکی آپ پتر کا ڈابڑ پکڑیا کملی والے دے گھر والے تر ہوئی کملی والے کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اچانک کملی والے باہر آئے ابو بکر صدیق دی نظر کملی والے دے مکھڑے تے پے گئی نالے صدیق کملی والے دا چہرہ پہ ٹکرائے نالے بول گیا خدا اکھیاں دکھان لالے چین ساڈی جان لا اکھیاں دکھان لالے چین ساڈی ابو بکر صدیق ماں کہنے لگیا سونیا اج تک دن گزرے میرے پتر نے کھادا کچھ نہیں میرے پتر نے پیتا کچھ نہیں ماں کہن کی سونیا اب کچھ کھا لے اب کچھ پی لے ماں پتر نے کر دیے ابو بکر صدیق فرمان لگے اما جی کیویں دیا گلا پہ کر دیا میں اپنا یار ویکھ لیا یار نو ویکھ کے میرے دکھ بھی مٹ گئے میری بھوک بھی مٹ گئی حضرت ابو بکر صدیق فرما لگے اما میں اپنے یار محمد نو ویکھ یار نو ویکھ کے میرے دکھ بھی مٹ گئے تے میری بھوک بھی مٹ گئی پتہ لگیا کہ کملی والے نو ویکھ لے جیڑا محمد نو ویکھ لے اندر تے دکھ ایک پاسے رہ گئے اور تے بھوک بھی نہیں لگدی میں دساں جڑا کملی والے نو ویکھ ایک بڑی وڈیری مائی صبح تو لے کے شام تک اپنے گھر دے باہر بیٹھ کے تے ایک انج بٹھی اپنے گھر دے باہر بٹھی لے کے جڑا کافر ہے انہوں بول کے آکھے وے پترا میری گٹھڑی چکا وے پترا میری گٹھڑی چکا تو وہ کافر بدو قوما انہوں نے بڑے چھوٹے دے ادب تے حیا دا پتہ جیڑا کافر آگے مائی کی گٹھڑی لت مار کے گزر جائے مائی کی گٹھڑی لت مار کے گزر کوئی کافر مائی کی گل سنن واسطے تیار مائی نے ارادہ کیتا جب میں گھر واپس ٹر جاواں ادھر سورج ڈھل چلے آئے پر ادھر سورج پہ ڈھلے ادھر مڑیا تے مائی دے لباں وچوں نکل گیا وے سونیا کی نکلیا وے بھائی میں دلیل رکھ دہاڑے ہو گئے اسی تیار ہو کے گھر کے باہر نکلن لگی کہ ماں آواز دے کے ویٹ پترا ایک بار مڑ کے پتر مڑ کے ماں وال ویکھے نا تے ماں کہندی وے اج تے تو چند دا ٹکڑا ہی پیا لگنا
ایمانداری نال دسیا جی کو کڈا کو سونا ہوے گا جڑا جگ دا بھی یار ہوے گا تے رب دا بھی یار ہوے گا ماں بول کے کیا لگی ہوئے سبحان اللہ سونیا 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 فتوحا واللیل اذا سجا ہوئے سبحان اللہ تسی بول دے نہیں وے سبحان بولو وے سونیا سونیا تیرے تے میرے کریم آقا نے اپنے بھائی دے قریب جا کے کہنے کہ جی اماں جی اے جی اماں جی کوئی بلاندے جڑے گھر دے وچ اپنے والدین نوں انج بلاندے سبحان اللہ تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا جی اماں جی تے بھائی بول کے کہنے کی سونے آ میری کمزی چکا سبحان اللہ تیرے تے میرے کریم آقا نے مائی دی کٹلی پڑی تے سبحان اللہ مائی دی کٹلی پڑی تے مائی دے سر تے بلکہ کٹلی والے نے اپنے سر تے رکھ لیا سبحان اللہ مائی بول کے کہنے کی سونے تیری کٹلی میں سجا دے میرے آقا نے فرمایا مدینہ دا جنوں میں پھڑ لواں میں راہ چھڈ کے نہیں آنا بلکہ توڑ چھڈ کے آنا میرے آقا نے مائی دی کٹلی میں تے میرے آقا تو گل سنا دینا تو مجھے بولو سبحان اللہ آسا کی سلطان بابو رحمت اللہ آسان سلطان اپنی افغانیاں دے وچ حل فیصلہ تے کول ایک ہیرو دی برات براتی بول کے کہتے کہ بابا جی راہ بھول گیا رائے پایا حضرت سلطان بابو نے فرمایا بیٹیوں پیچھے جانا جے براتی بول کے کہنے کہ بابا جی اسی احمد پور سے آنا جانا حضرت سخی سلطان بابو نے فرمایا بیڑیوں رات دس دیا کہ توڑ چھڑیا وہ کہنے کہ بابا جی توڑی چھاڑے حضرت سخی سلطان بابو نے فرمایا پھر اکھیاں بند کرو سارے براتیاں اکھیاں بند کی دل چ خیال کے ہو رہے گی میرا باب ہے اکھیاں بند کر کے راہ کیا دس سارے براتیاں اکھیاں بند کی حضرت سخی سلطان بابو نے فرمایا اللہ فرمایا بھائی اکھیاں کھولو سارے براتیاں اکھیاں کھولیاں کے سامنے کملی والے کا روزہ نظر کے آیا سارے براتی حیران ہو کے کہنا کہ بابا جی اساں ایتھے تے نہیں جانا حضرت سخی سلطان بابو مسکرا کے فرمان لگے مینوں تے ایسے ہی احمد پور دا پتہ ہے ایک اے سونا تے ایک او سونا حضرت یوسف علیہ السلام گلی تے بازار وچ تے مصر دی گزرن مصر دی ایک مائی بڈھی بڑیری بول کے کیا کہ وے سونے کتب سیرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سونے سن کہ جو چیز کھاندے سن جو چیز پیندے سن آپ کے حالت کے وچوں جتھے جلدی سی نظر آتی تے مائی بول کے کہنے کی وے یوسف بے تو کنا سونا ہے بے سچی دسی آپ بنیا ہے کہ اسے بنا کے بھیجے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اماں جی حالے تے تسی یوسف ویکھے تے کدے اوندا بنان والا ویکھ لو تے لکھاں یوسف بھر جاؤ مائی تیرے تے میرے کریم آقا کہنے کی وے سونیا وے تسی بول دے نہیں وے ہوں جی میری تسی ہولی بولو گے میں ہولی بولاں گا ہوں تقریر کا موڈ دوسرا بنانا دے میں اپنی تقریر سنا لیجیے آگے سن لیجیے تو اچھا بولنا پڑے گا وے حالے بھی ہولی پہ بولتے ہو
میری ذرا دیوار گواہ ہو جائے پیچھے قیامت والے بول کیا کہ ربا معافی دے دے جدو جدو تیرے حبیب دے چہرے دا ذکر اندر ہے اے اونچا ہو کے آخدے رہنے وے ہتھاں تے چوک کے آکھو گا وے اب پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کسی کا ہاتھ تھلے نہ رہے سارے بولو وے میرے آقا مائی دی کٹری چکے لگے جا رہے تیرے تے میرے کریم آقا گٹری چکے اگے اگے جا رہے ہیں مائی میرے آقا دی ٹور ویختی پیچھے پیچھے جا رہی اور مٹھیا مٹھیا گلا پہ ہو دیا ہمیشہ ہوئے گا جدو بھی دو مسافر کٹھا سفر کرتے ہو ایک دوسرے میں بڑی مٹھیا گلا پہ بڑی دور تک پہنچ جاتے چلتے میرے کریم آقا نے کہنا پوچھا کہ اماں جی مکہ کیوں چھڑ چلی بھائی بول کے کہہ لیجیے سونا تو میں نے بڑا سونا لگیا میں دسنا کسی نے نہیں سی بس میں تینوں دسن لگی میرے آقا نے فرمایا اماں جی مکہ کیوں چھڑ چلی آؤ گے بھائی کہہ لگی میں سویا تقید کا اگے کے جادو کر آیا اپنے ماں میرا پورا دین چھڑ دیتا اپنے رشتہ دار چھڑ دیتا اپنے بہن کے باہر چھڑ دیتا اپنے ماں باپ کا دین چھڑ دے اپنے رشتہ دار چھڑ دے پترا میں مکئی چھڑ جانی ہوں کدھرے پتی میرے وہ جادوگر میرے متھے لاؤن لگ گئے میرے آقا مٹھیا مٹھیا گلا کرتے جا رہے تھوڑی دور جا کے بھائی کیا لگی میں سویا میری گٹری رکھ دے میرا پنڈ آ گیا میرے آقا نے گٹری رکھی تیرے لگے بھائی آواز ماری کہنے لگی میں سویا کہ تو بڑا ہی سونا ہے کہ تو کسے تنگی ماں کا پتر لگ رہا ہے تو کسے تنگے خاندان کا لگ رہا ہے تو پترا چاہتی ماری مرو دیا وسیلہ سنی جا میرے آقا نے فرمایا جی بولو بھائی کہنے لگی سویا لگ گئی لگ گئے اپنی ماں کا دین چھڈ دینی اپنے باپ کا دین چھڈ دینی پترا متھے لگ کے اپنا خاندان چھڈ دینی تیرے آقا ٹوٹے لگ جا بھائی نے آواز ماری کہہ لگی نے سونے جلدی باہر دس جا کدے ملن دل کرے کتنے آو میرے آقا نے فرمایا ابا جی مکے یاد آیا میرے آقا پھر ٹوٹے لگے جا رہے بھائی نے پھر آواز ماری کہہ لگی میں سویا جلدی باہر دس جا تھی ہوتے میرے آقا نے بھائی والے دیکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا ابا جی تو ڈردیا مکہ چھڈ آئی اسی محمد ہونے اسی ہوئی محمد چلتے میرے پریما نے اپنا اسم گرامی دسیا مائی نالے پڑھنے والے کا چہرہ نالے تے بدو ہاتھ چہرہ تقریب جا کے کہنے جی دس تو ہی محمد تو ہمیں پتہ ہے کہ عورتوں نے جلدی یقین نہیں آتا میرے آقا نے فرمایا جی ہماری میں محمد ہوں بھائی کہنے کی سونے تو جی میں
تو مائی نالے کمری والے دا بندے ہاتھ چینا تکے تو نالے بول کے جا وے ابو جانا تے ابو لاہا وے تیرا تک نہ روے وے ایڈے سونے نو گلاں کردے رہے وے ایندے ورگا تے سونا ہی تو مائی نے جلدی مائی نال کمری والے دی بار کے ہاتھ جوڑ کے اپنی کفنی جلدی نال چکی توجہ ہے جلدی نال مائی نے کمری والے دی گٹھی تے اینجی کمری والے دے سر تے آپ رکھ دے تے بول کے کہنے کی سونے جدھروں لے کے آئے ہو مینوں ادھر ہی لے لو تے مائی میرے آقا دے نال ٹردی جاوے تے نال کی پیا کے مائی آقا دے نال ٹردی جاوے نال آکھے کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا نیوے اچھا دے سونا فرق مٹانا آیا نیوے اچھا دے سونا فرق مٹانا میں جملہ بولا نیوے اچھا دے فتح مکہ دا دہاڑا جملہ سنو گے کہ تڑپ جاؤ فتح مکہ دا دہاڑا تیرے دے میرے قریب آ کر حضرت بلال نے فرمایا بلال جی چھوڑیا بلال ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان سنا حضرت بلال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ماں آخر نانا والے آپ بڑے بڑے چودھری کھڑے جنہیں مینوں خرید کے لیا کے اپنے گھر دے وچ میرے تے ظلم کرتے رہے ستم کرتے رہے پر سونے ایک پاسے رہ گئے پر آپ دیکھو ابو بکر صدیق تو ہڈا بچپن دا یار عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت طلحہ حضرت زبیر سونے کے سارے تھلے میں اتے میں جملہ بولیا سی نیویاں اچھا دے سونا فرق حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے عرض کی کمری والے سارے تھلے سونے میں تے تیرے در جاوا تیرے آقا نے بلال کھڑ کے سیدھا نال لایا تیرے آقا نے فرمایا بلال یار اے کوئی تے زمانے نو دسنا چاہتا وا تیرا کلاج وچ بینا ہوندا جے محمد آسرا دے کے اونچا کر دیتا محمد آسرا دے کے اونچا کر دیتا سبحان اللہ نیویاں اونچیاں دے سونا ایسے کمری والا حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھن لگے تے ابو سفیان تے دو کافر ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا تین کافر اکٹھے ہو کے تے ایک دوسرے نال گلاں پیا کرن ایک کافر بول کے کہن گیا شکر ہے آ غلامہ دا پتر کعبے دی چھت تے چڑھن تو پہلا میرا ابا مر گیا کہ اج میرا باپ جیوندا ہوندا تے آ غلامہ دا پتر کعبے دی چھت تے چڑھیا دیکھ کے میرے ابے نے تے مر جانا سبحان اللہ نال دا کہنا لگا ٹھیک ہے تے کول ابو سفیان کہنا نال دا کونی مار کے کہنا لگا تو نہیں بول رہا سبحان اللہ ابو سفیان کہنا لگا میں نہیں بول رہا کیوں ابو سفیان کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے یہ محمد نے آ کے نا اب مٹی دے ذرے تے اب پتھر دے کنکریاں گلو پوچھ لیا نا دسو کیڑیاں گلاں پہ کرتے سن اینا بھی بول کے دس دینا سونے آ پہ کر دے نوجوانوں نیمیاں اونچیاں نے سونا فرق تھک سے نہیں گیا لگتا تھک رہے ہو چلو آپ نے گل میں تو بڑا بول رہا کہ 350 کلومیٹر سفر کرنا تو سوکھ ہے
کتنے میں لاہور تو نکلیا بلکہ میرا تو 500 کلومیٹر بن گیا میں لاہور تو نکلیا لاہور کی پنڈی نکل کے ہوں میں تھوڑے کو حاضر ہوں بھائی صبح میں فیصلہ باد 3 جگہ تک پہنچنا تو میں ڈیری لائی بیٹھے چلو خیر مرضی تو حالی ہوئی اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے مقدرہ نہیں گلا تیرے تے میرے کریم آقا دی 20 سال چڑھتی جوانی تیرے تے میرے نبی دی تیرا تے میرا پتر جوان ہوئے تے اسی بول کے آخر ہے اسی سڑکے جائیے باری جائیے ساڈا پتر جوان بھی ہوتا پر کمری والا جوان ہوئے تے جڑی ماں نے سڑکے جانا ہے وہ موجود کوئی نہیں باری جان والی بھیڑا تے ہے نہیں کوئی ہاری جان والا باپ تو ہے ہی کوئی کہ کملی والا جوانی پہ چڑھے تے رب جوانی دیا قسمہ قرآن میں پہ چکا بڑا قرآن جو بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے کیا فرمایا امرک انہم لفی سکرتہ اللہ کریم نے کیا فرمایا کملی والا میں جو تیری عمر دی قسم ہے میں جو تیری عمر دی قسم ہے کچھ بھی ہزار نبی ہے اللہ نے کسی نبی دی عمر دی قسم نہیں اٹھائی جب قبری والے دی گاڑی آئی اللہ نے فرمایا سونیا میں تو تیری عمر دی قسم میں تو تیری عمر دی قسم کتنی سونی زندگی ہے رب رب ہو کے اپنے یار دی زندگی دیا قسم پہ چکنا ہے اسی اللہ دیا قسم چکنے اللہ اپنے یار دی زندگی دی قسم پہ چکنا ہے حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی آپ نے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان بریلوی آپ کی روح طرف گئے کہ آپ فرماتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے حضرت پیر میرے علی شاہ سونے کا تاجدار آپ نے قلم جو کیا فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جاتی کوئی مثل نہ جاتی ربی آپ سب کھاوے ہوتی سردی زندگی کی قسم پہ چکنا ہے اللہ نے فرما دنیا والے ہو زندگی گزارنی ہے آج میرے یار کی زندگی والے دیکھ لو یہ تو بادشاہ آج یوسف نبی کی زندگی والے دیکھ لو تیرا وہ چھلے پہ رہ کے بادشاہی کری جانا ہے یہ تو امیر ہے آج یوسف نبی والے دیکھ لو تیرا بول گیا تھے پہاڑا میں اشارہ کرو پہاڑ سننا بن کے میرے نال جگال پیاری یہ تو غریب ہے آج یوسف نبی جب میرے والے دیکھ لے چھتے میرے کئی رات چولہا بھی نہیں بننا یہ تو کسی کا باپ ہے آج فاطمہ کے باپ بن دیکھ لے یہ تو کسی کا شوہر ہے آج خدیجہ کے ارشد شوہر بن دیکھ لے یہ تو کسی کا مالک ہے آج بلا پہ اقاون میں تو زندگی جو اندر سیرت ویکھنا چاہتا ہے آج یوسف نبی دی سیرت والے ویکھنا اما شاہ فرما دیا میں چرخا پیا کٹنیا کمری والے اپنی جتی لٹا کے میں آپ لگا دیں ہاتھ جوڑ کے کتنی سوڑیا کتنے نبیاں کا ایمان کتنے جتی لٹا کے میں آپ لگا دیں میرے آقا نے فرمایا عائشہ کوئی بادشاہ اٹھ گیا تھے ممبر کے دار والے محمد کی سنت میں ادا کر رہا ہوں پر آؤ سڑک کے کنارے دنیا گدر والا موچی بھی اٹھ گیا تھے میں بھی محمد کی سنت میں ادا کر رہا ہوں
سڑک کے کنارے جتیاں گڈن والا موچی بھی اٹھ کے کہ میں بھی محمد کی سنت پہ آتا